بھی عبادات کر لیں. ہم نے قرآن بھی پڑھ لا، ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی، ہم نے بہت سارے نوافل بھی پڑھ لیے، ہم نے خدمت خلق بھی کر لی، لیکن جو مزہ، جو لذت تہجد کے 2 نفلوں میں ہے وہ آپ کو کسی عبادت میں نہیں ملی. ذرا آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. کبھی اٹھے صبح 4 بجے 3:30 بجے اٹھ کر صرف 2 رکعت پڑھ لیں، صرف 2 رکعت، زیادہ نہیں کہتا میں 4 6 8 10 نہیں، صرف 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ لیں. اللہ سے وہ تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ دل کے اندر سکون آتا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ میں نے ساری زندگی اتنی عبادات کی، یہ سکون مجھے کبھی میسر نہیں ہوا جو مجھے اب اللہ دے رہا ہے. تو یہ کوشش کریں، تو یہ تجربہ کریں. میں نے تو تجربہ کیا ہے، انسان کو دل کے اندر بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. تو خاص طور پر اس طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں کو، اصل میں اس کی تفسیر بھی یوں ہی بنتی ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسان سویا ہوتا ہے اور اس نیند سے بیدار ہونا، نیند سے اٹھنا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر اللہ کے سامنے جھکنا اور کھڑے ہونا، یہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا انسان کا دل ہونا چاہیے اس کے لیے. خاص طور پر جب ہم کسی کو اٹھاتے ہیں، کسی کو جگاتے ہیں، تو نیند سے جب انسان جاگتا ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو سامنے رکھ کر جب انسان اپنے بستروں کو چھوڑ دیتا ہے، خاص طور پر اگر سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں تو بستر کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اگر اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. تو یہ پہلی بنیادی 3 اوصاف ہیں. 3 اوصاف ہیں. پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو. یمشون، کیا کرو؟ میانہ روی اختیار کرو، تکبرانہ لہجے سے باہر آ جاؤ. پھر جاہلون قالوا سلاما، یہ دوسرا وصف ہے کہ کسی بھی آپ جاہل سے گفتگو کریں کسی بھی موضوع پر، اگر وہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ میری بات کو نہیں مانے گا، میں جتنے مرضی بھی دلائل دیتا جاؤں، تو پھر اس سے بحثنے میں یا کوئی تکرار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں. اس کو سلام کرو، اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھیں. جب یہ 3 اوصاف انسان یا بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا خاص بندہ بن جاتا ہے. پھر میں اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں، پھر میں اس کا بازو بن جاتا ہوں، جو حدیث قدسی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں کی ایسی حفاظت کرتا ہوں کہ وہ آنکھوں سے گناہ نہیں کر سکے گا، کانوں کی ایسی حفاظت کروں گا وہ کانوں سے گناہ نہیں سن سکے گا، ہاتھوں کی ایسی حفاظت کروں گا وہ اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ والا کام نہیں کر سکے گا، پاؤں کی حفاظت کروں گا کہ وہ چل کر گناہ کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ 3 اوصاف ہم پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کر لیں گے. اور یہ آخری بات